بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين۔ المکہ سیڈی سینٹر اینڈ کیسٹ ہاؤس، ہمارے ہاں حضرت مولانا قاری عبدالرشید توحیدی کے تمام خطبہ جمعۃ المبارک اور ان کے اشعار کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ جیت علماء کرام حضرت مولانا ابتسام الہی ظہیر، حضرت مولانا عبداللہ نصاب، حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، حضرت مولانا حنیف ربانی، حضرت مولانا یوسف پسروڑی، حضرت مولانا رانا شمشاد سلفی اور تمام جیت علماء کرام کی سیڈیز اور کیسٹیں دستیاب ہیں۔ ہمارا ایڈریس مبشر جنرل سٹور، چوک بیگم کوٹ شادرہ لاہور۔ فون 0300808162 والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو، بالخصوص آپ کے صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی محبت میں، دین کے ابلاغ و اعلان میں اپنے تن من کو قربان کیا، اور ان کے بعد ائمہ محدثین پر جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا کر دین ہم تک پہنچایا ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، رافضیت کا اور بریلویت کا تقابل فضائل صحابہ کے ضمن میں کرنا ہے۔ سامعین محترم، یہاں گزشتہ دنوں میں کانفرنس ہوئی جس میں اہل حدیث کو گندی اور ننگی گالیاں دی گئی۔ گالیاں دینا اگر مقصود تھا تو علماء کو القاب لگا کر، بڑا اشتہار چھپوا کر دین کے نام پر ایسا عمل کرنا، یہ بڑا ہی برا فعل ہے۔ یہ وہ کام چوڑ چمار سے بھی لے سکتے تھے۔ ہم انشاءاللہ نہ گالیاں دیتے ہیں نہ دیں گے، حوالے سنائیں گے۔ وہ حوالے آپ اصل کتابوں میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بدعتی ان حوالوں کو اپنے خلاف گالی سے بڑھ کر محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ دعائیں کر رہے تھے، کبھی یمن کے لیے، کبھی شام کے لیے۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عراق کے لیے بھی دعا کریں۔ فَأَشَارَ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وہاں سے فتنے اٹھیں گے، شیطان کا سینگ تلو ہوگا۔ اسلام کے خلاف جتنے بھی فتنے اور فرقے اٹھے ہیں وہ عراق سے، اور اس حدیث کا اولین مصداق عراق ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اب انڈیکس کھولیے، نقشے کو ملاحظہ کیجئے، جس طرح مدینے کا مشرق عراق ہے، اسی طرح
مدینے کا مشرق بریلی ہند اور قادیان ہندوستان بھی ہے۔ عراق سے حنفیت کا فتنہ اٹھا، رافضیت کا فتنہ اٹھا، اور ہندوستان سے قادیانیت کا بریلویت کا فتنہ رونما ہوا۔ 1857 جنگ آزادی کے نام سے یہ سن بڑا مشہور ہے۔ احمد رضا خان بریلی پیدا ہوئے اس سال 1857 سے پہلے یہ تاریخ اپنے ذہنوں میں پیوست کر لیں۔ 1857 سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں آپ کو کہیں بریلویت کا نام و نشان نظر نہیں آئے، جس کی تفصیلات آپ آئندہ سماعت فرمائیں گے۔ اب اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو آگاہ کر دیا کہ فرقے ہوں گے 73 فی النار ہے، الا واحدہ، ایک جنت میں جائے گا۔ کون جنت میں جائے گا؟ وہی الجماع، وہ جماعت ہوگی۔ جماعت کیسی؟ ما انا علیہ واصحابی، جس منہج پر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے صحابہ۔ آج پاکستان کے در و دیوار میں 4 گروہ ہیں۔ ایک دیوبندی اکابر پرست بزرگوں نے یوں فرمایا، بدبختی ہے ان کی، قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر، ریاض الصالحین کو چھوڑ کر، بلوغ المرام کو چھوڑ کر، عمدۃ الاحکام کو چھوڑ کر، وضی من گھڑت بکواسی شرک و کفر سے بھرا ہوا تبلیغی نصاب بغل میں دبائے ہوئے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ کس کی؟ حرم کی نہیں، مکہ کی نہیں، مدینہ کی نہیں، آسمانی دین کی نہیں، بلکہ پاکستان کے ایک قصبہ رائے گنج کی طرف، قرآن حدیث کی طرف نہیں، بلکہ بزرگوں نے جو فرمایا فضائل اعمال کی طرف۔ دوسرا گروہ ہے جو قبروں کی بالادستی کی بات کرتا ہے، کہتا ہے جو لینا ہے ان سے لو۔ میرا اور آپ کا جو عقیدہ، انبیاء کا عقیدہ، صلحاء کا عقیدہ، اتقیاء کا، اصحاب نبی کا عقیدہ، ائمہ محدثین کا عقیدہ، اللہ ہی داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قبر والا بھی گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، اولاد لینی ہے اس سے لو، بیٹا بھی بیٹی بھی، سنوارتا ہے بگاڑتا ہے۔ یہ عقیدہ ان کی عوام کا نہیں، یہ ان کے علماء سو کا بھی عقیدہ ہے۔ تیسرا گروہ ہے جو صحابہ کرام کو گندی گالیاں دیتا ہے۔ لوگوں میں دعوت دیتا ہوں، ڈائریاں لکھنے والوں تم بھی لکھو، اہل حدیث کی دعوت وہ دعوت ہے جو تمام انبیاء نے دی، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ گالیاں دینے والے اگر سچے ہیں، قبروں کی بات کرنے والے اگر سچے ہیں، اکابر پس سچے ہیں، آؤ تمہیں دعوت دیتا ہوں، کسوتی پر اپنی دعوت کو پیش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے توحید کے لیے بھیجا، اور اہل حدیثوں سن لو، آج توحید کو چھوڑ کر کوئی نماز کی بات کرے، توحید کو چھوڑ کر کوئی جہاد کی بات کرے، انبیاء نے توحید کو پہلے بھلایا ہے، انبیاء نے توحید کی پہلے بات کی ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ توحید کو، سنت کو لے کر اٹھو اور پوری دنیا میں پھیل جاؤ۔ علماء بھی توحید کی بات کرے، سنت کی بات کرے، منہج کی بات کرے، توحید سنت کے بعد کسی اور چیز کی بات کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی دعوت لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھیجا، اے علی جاؤ، جتنی بھی قبریں زمین سے بلند ہے، عمارتیں بنی ہوئی ہیں، ان کو گرا دو۔ یہ کہتے ہیں وہ مشرکوں کی قبریں تھی۔ صحیح مسلم میں اس کا جواب موجود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ